اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم چڑھتے جا رہے تھے. صاد عین دال، صعد صعود اسعاد، اوپر کو جانا، تیزی سے چڑھنا. جب تم تیزی سے چڑھ رہے تھے یعنی پہاڑ پر، جبل احد پر. ولا تلوون، اور نہ تم گردن موڑ کے دیکھ رہے تھے. تلوون کا لفظ لام واو یہ سے ہے. لوا کا مطلب ہوتا ہے خم دینا، موڑنا، جیسے زبان کے موڑنے کے لیے بھی لفظ آیا تھا، اسی طرح گردن موڑنے کے لیے بھی. اور تم گردن موڑ نہیں رہے تھے یعنی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے. علی احد، کسی کو. والرسول یدعوکم، اور رسول تم کو بلا رہے تھے. فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکار رہے تھے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اور جو میری طرف مڑ کر آئے گا اس کے لیے جنت ہے. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو چونکہ تم نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں، تم نے سنی نہیں بات، تو بدلے میں دیا تم کو غم، بغم، ساتھ غم کے، یعنی غم پر غم تم کو دیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو غم پہنچا تھا یا جو نقصان پہنچا تھا، اس کی بنیادی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی. آپ کی اطاعت سے منہ موڑنا تھا، سنت سے روگردانی تھی. اور پھر یہاں ایک غم نہیں کئی غموں کا ذکر ہے، غم پر غم، یعنی کئی غم تمہیں ہوئے، جن میں مال غنیمت کا جانا، شکست ہونا، مسلمانوں کی شہادت، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا غم، آپ کی شہادت کی خبر پہنچنے کا غم، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی تھی، روب جاتا رہا. وہ دھاگ جو جنگ بدر میں بیٹھی تھی وہ جنگ احد کی شکست کی وجہ سے ختم ہو گئی. فَأَثَابَكُمْ، اثابہ کا لفظ جو ہے تے واو بے سے ہے. ثوب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، تو اصابہ لوٹایا، یعنی بدلے میں دیا تم کو، جیسا تم نے کیا ویسے ہی تم کو انجام ملا. ثواب کو بھی ثواب اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے. اعمال ہی انسان کے اوپر واپس لوٹتے ہیں، اچھے کرتا ہے تو اچھے لوٹتے ہیں، برا کرتا ہے تو برے لوٹتے ہیں. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو تم پر لوٹایا اس نے تمہارے اعمال کی وجہ سے غم پر غم. اور اس کے پیچھے بھی حکمت تھی کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، کہ نہ تم غمگین ہو. تمہیں غم پہ غم اتنے دیے کہ تم غمگین نہ ہو، کیونکہ جو چیز کثرت سے ہونے لگتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا احساس بھی کم ہو جاتا ہے. مثلاً اگر کسی شخص کی زندگی میں بہت سی تکلیفیں ہیں تو وہ کسی نئی تکلیف کے آنے پر اتنا محسوس نہیں کرے گا کیونکہ وہ عادی ہے اب. لیکن وہ شخص جس نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں تو وہ چھوٹی سی تکلیف پر بھی بلبلا اٹھے گا. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں غم پر غم اس لیے بھی دیا گیا، یعنی صرف ایک غم نہیں، وہ غموں کی ایک چین تھی، اس لیے بھی تاکہ تمہارے اندر آئندہ مصیبتوں کو سہنے اور صبر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کے لیے چننا چاہتا ہے یا کسی بڑے کام کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو ٹھوک بجا کے غم پہ غم دے کر مضبوط بناتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ بچپن میں آپ نے اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں، پھر آپ کی والدہ بہت چھوٹی عمر میں چلی گئی، پھر دادا. بچپن میں انسان کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ محبت اور شفقت، وہ سب چلی گئی. پھر اسی طرح بڑے ہو کر بھی مختلف طرح کی مشکلات آتی رہی، حتیٰ کہ جب نبوت کا آپ نے اعلان کیا اور طرح طرح کی مخالفتیں ہوئی تو ایک کے بعد ایک مشکل، ایک چین تھی پوری، حتیٰ کہ اتنی مشکل ہو گئی کہ حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی، حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی. مکہ والوں نے پوری طرح پلان کر لیا کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے. تو یہ سب کیا تھا؟ آپ اور آپ کے ساتھ آپ کے اور بھی ساتھی، ان سب پر یہ مشکلات اس لیے تھی تاکہ وہ ایک بڑے کام کے لیے تیار ہوں. جسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا،
خوب آزما لیا ہم نے تجھ کو. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر ایک اندازے پر اے موسیٰ تم آ گئے وقت مقرر پر. واصطنعتک لنفسی، اب میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا. تو کسی کام کا بننے کے لیے انسان کو مشقتوں سے گزرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ یہ راستہ ہے ہی ایسا راستہ. تو یہاں پر اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے غم تم پہ کیوں آنے دیے. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ آئندہ کے لیے تم پریشان نہ ہو، پختہ ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو تمہیں پہنچا. کیا چلا گیا؟ فتح چلی گئی، مال غنیمت چلا گیا، اور کیا پہنچا؟ زخم پہنچے، شکست پہنچی، مصیبت پہنچی. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ کو تمہارے سارے اعمال کا علم ہے.